السلام علیکم. آج کا میرا اہم ولاگ ہے جو پورے معاشرے کے لیے ہے, کاروباری حضرات کے لیے خاص طور پر. دیکھیں, بینک ہر ایک کی ضرورت ہے. کوئی کاروبار کرنے والا بندہ جاتا ہے بینک میں پیسے لینے کے لیے. کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں, بچت ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے آج کل کے زمانے میں صندوق میں تو کوئی نہیں رکھتا ہے پیسہ. کوئی ریٹائر ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یار میں کہیں پیسے رکھوں, مجھے زیادہ سے زیادہ منافع ملے تاکہ ان کے بچوں کی فیس ادا ہو سکے, گھر کا کچن صحیح مینیج ہو سکے. آج بینکاری کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں. جی سر, میں اس وقت LOLC مائکرو فائنانس گلگت برانچ جو کہ کھومر چوک پہ لوکیٹ ہے, میں وہاں ایز اے CRO کام کرتا ہوں. اور ہمارے جو بینک ہے اس میں مختلف قسم کے پروڈکٹس ہیں. فار ایگزامپل HKL ہے, جو کہ ہنرمند خاتون جو کہ اسکلفل جو ہوتی ہیں ان کو دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں, سبزیاں اگاتی ہیں, دودھ بیچتی ہیں, اور باقی چھوٹے کاروباری جو ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے, اور بڑے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو بھی لون دیا جاتا ہے. دیکھیں, ہر ایک کی نیڈ ہوتی ہے بینک میں جانا قرضے کے لیے یا ڈپازٹ کرانے کے لیے. اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے بینک کے اندر پیسے جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں, یا بینک کے اندر کوئی درخت تو نہیں ہے کہ درخت کے اوپر پیسے لگ گئے, پٹ گئے, پھر بینک میں اتارا, وہی لوگوں کو قرضے کی صورت میں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سر نے پوچھا کہ جو کوئی بھی کسٹمر آتا ہے بینک لون لینے کے لیے اور وہ بینک سے لون اویل کرتا ہے, اویل کرنے کے بعد اگر وہ لون ٹائملی وہ پے نہ کرے تو اس کے نقصانات یہ ہیں. سب سے پہلے تو اس کی ایک SIB ہوتی ہے جو اسٹیٹ بینک سے آتی ہے, اس کا ایک شناختی کارڈ کے مطابق رپورٹ ہوتی ہے, وہ خراب ہو جاتی ہے. سارے بینک آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں. اگر آپ LOLC مائکرو فائنانس بینک پاک عمان سے قرضہ لیتے ہیں, اگر یہاں پر آپ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں, آپ تیسرے بینک میں آپ جائیں گے تو یہی پاک عمان والی رپورٹ ادھر بھی آ جائے گی. CIB کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے, کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا. اگر آپ نے 30+ بتایا, 30+ یا 60+ یا 90+ میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کسی اور بینک میں جا کر لون حاصل کرنا چاہے تو آپ نہیں کر سکتے زندگی بھر کے لیے, کیونکہ آپ کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے. اور کیونکہ پیسے ہم سب کی ضرورت ہے, کسی بھی ٹائم ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے بینک سے یا کسی اور سورس سے, اس لیے اپنا ریکارڈ خراب نہیں کروائیں, تاکہ اگر آپ کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک اچھی اپارچونیٹی لاس کرتے ہیں. اپنے بزنس کو بوسٹ کرنے کے لیے باقی ضروریات بھی ہوتی ہے. ہاں, مائکرو فائنانس کی بات آتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ یار یہ فرسٹ مائکرو فائنانس بینک ہے. دیکھیں, ایک ہی بینک نہیں ہے پاکستان کے اندر, تقریباً 12 سے 14 مائکرو فائنانس بینک پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں. کچھ انٹرنیشنل بینکس ہیں, کچھ لوکل بینک ہیں پاکستان کے. وہ چھوٹے چھوٹے قرضے دے کے لوگوں کے اندر غربت ختم کرتے ہیں. خاص طور پر دیہی علاقوں کے اندر جو زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں یا ہنرمند لوگ ہوتے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے قرضہ ایوریج 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے قرضہ دیتے ہیں, تو ان سے ایک ان کی کاروبار میں ایک وہ آ جاتی ہے, اپگریڈیشن آ جاتی ہے. تو مائکرو فائنانس اور کمرشل بینک میں آسمان زمین کا فرق ہے. کمرشل بینک جو ہوتا ہے بڑی مارکیٹوں کے اندر لین دین کر کے کما لیتا ہے, یا بڑے بڑے فیکٹریز کو یا انڈسٹریز کو پیسے دیتا ہے. وہ چھوٹے صارفین کو قرضہ نہیں دیتا ہے, چھوٹے صارفین کو قرضہ صرف مائکرو فائنانس دیتا ہے, اور ان کو انٹرٹین کر کے ان کو. عمر, مجھے یہ بتائیں, یہ جو بینک کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سر, یہ پیسہ ایکچولی لوگ کہتے ہیں یہ بینک کا پیسہ ہے, لیکن یہ ایک متھ ہے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ بینک کا اپنا پیسہ نہیں ہوتی, یہ لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے, غریبوں کا پیسہ ہوتا ہے, کسی بیوہ کا پیسہ ہوتا ہے, جو کسی پنشنر کا, پنشنر کا پیسہ, جیسے غریب لوگ وہ بینک میں لا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کے پیسے سیف ہو جائیں اور اپنے ٹائم کے مطابق اکارڈنگلی وہ اس کو یوٹیلائز کرے, استعمال کرے. وہی پیسے اٹھا کے بینک کسٹمر کو دیتے ہیں, اور وہاں سے پھر وہ فائدہ منافع حاصل کرتا ہے. بینک منافع حاصل کرتا ہے اور اسی پیسے کو پھر آگے مارکیٹ میں وہ لوگوں کو لون کی شکل میں دیتا ہے. پھر وہاں سے دوسرا نقصان یہ بھی ہے, دوسرا جو اس کا نقصان وہ یہ ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ قرضے بند کر دیتا ہے. اگر بینک قرضے بند کر دیتا ہے تو مارکیٹ کے اندر لوگوں کا جو کاروبار ہے, جو بینکوں سے لون لے کر کاروبار کرتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے, سفر ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے مارکیٹ کے اندر منی سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے پھر بے روزگاریاں بڑھتی ہے اور ڈائریکٹلی لوگوں کا جو سروائیول ہے اس کے اوپر افیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل, جیسا کہ تنور والے ہیں, سپیئر پارٹ والے ہیں, ورک شاپ والے ہیں, چھوٹے جو جنرل اسٹورز ہوتے ہیں, چھوٹے جو مائکرو وہ انٹرپرینیئرشپ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. جب بینک ان کو قرضہ نہیں دے گا تو ان اداروں کے اندر یا ان دکانوں میں 3 جو ملازمین کام کرتے ہیں وہ بھی بے روزگار ہوتے ہیں. تو اس طرح پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. صرف ایک کسٹمر ریکوری نہیں دیتا ہے تو بینک قرضہ بعض اوقات مارکیٹ رسک کو دیکھتے ہوئے قرضے پہ پابندی عائد کرتا ہے, تو پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگ قرضہ لینے کے بعد یہ مت سمجھیں کہ قرضہ واپس نہیں کروں گا تو صرف میرا فائدہ ہے, بلکہ پورے معاشرے کا آپ فائدہ دیکھیں. پورے معاشرے کو اگر قرضہ نہیں ملے, پھر لوگوں کی جو امانتیں آپ لے کے گئے ہیں اپنے گھر کی طرف, تو پھر آپ کے گھر میں برکت بھی ختم ہو جائے گی.
پھر جو بینک نے تو چھوڑنا نہیں ہے، آپ سے ریکوری کرنا ہے ہر صورت میں، کوئی بھی سہارا لیتا ہے بینک قرضہ لینے کے لیے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، بینک اپنا 1 روپیہ ریکور کرنے کے لیے کروڑوں روپے بھی خرچ کرتا ہے، لیکن آپ سے ریکور کرنا ہے، تو آپ کبھی بھی بینک سے قرضہ لینے کے بعد کبھی بھی اسکیپ نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے حقیقت جان کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔